اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہیں، والنصارى، اور نصارہ ہیں، والسابئین، اور سابی ہیں، من آمن، جو کوئی بھی ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، عمیلہ، اور عمل کرے صالحا، نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، فلہم، پس ان کے لیے ہے اجرہم، اجر عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پس نہیں انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں، جو لوگ بھی ایمان لائیں، یہاں پر ایمان لانے سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ ایمان اب کیا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد ایمان لانا ہم اسی کو کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ یہودی ہو جائے تو ہم اس کو ایمان لانا نہیں کہیں گے، اگر کوئی مسلمان ہے تو کسی اور مذہب میں جانا چاہے تو ہم اس کو ایمان لانا نہیں کہیں گے۔ ہم ایمان لانا اسے کہتے ہیں کہ جو نان مسلم، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے نصارہ ہیں، چاہے سابی ہیں، چاہے جس کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اگر ایمان لائیں، کیا کریں؟ من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر۔ یہاں سے جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے ایک بیچ میں سے ایک پخ نکال لی، ایک بیچ میں سے قرآن مجید کو اٹھا کر وہ دلیل دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو پھر انہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ گویا کہ اب یہودی جو ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور بھی مختلف جیسے سابی ہیں، سابیوں کے بارے میں تو ابھی کوئی واضح بہت سے اقوال ہیں، بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور چونکہ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے اس لیے مطلب انہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں کس کس طرح سے اعتقاد رکھتے ہیں اور یوم آخرت کے بارے میں ان کے کیا اعتقادات ہیں، مختلف باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نکالا بیچ میں سے شبہ مسلمانوں کو جھانسا دینے کے لیے کہ یہاں پر اللہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیچ میں سے نام ہی جو ہے ختم نبوت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو ہے اس کو بیچ میں سے آرام سے پانی کی طرح جو ہے وہ بال کی طرح نکال دیا، اور کہا کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اچھے کام کرے، وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہماری جو آخری کتاب ہے قرآن مجید ہے، اس کا تو بیچ میں ذکر ہی نہیں ہے، تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی آیت کو مانتے ہیں تو قرآن کو نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک آیت کو بنیاد بناتے ہیں اور پورے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ مانتے قرآن کو بھی ہیں، اس کی ایک آیت کو دلیل بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن باقی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے، اس کو نہیں مانتے، قرآن کے ایک حصے کو مانتے ہیں، دوسرے حصے کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ان کی چالاکی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور خود کو جو ہے وہ سچا ثابت کرنے کے لیے اس آیت کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جو کوئی بھی ایمان لائے، چاہے وہ اس سے پہلے یہودی ہو، چاہے وہ اس سے پہلے نصارہ ہو، چاہے وہ اس سے پہلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ ایمان لے آتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر تو پھر وہ اچھے کام کرے، تو پھر قیامت کے دن اس کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ پریشان ہوں گے۔ اس لیے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اس جھانسے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، اور اگر وہ اس آیت کو دلیل بنا کر پیش کریں تو ہمارے پاس پورا قرآن جو ہے وہ اس کے دلیل کے طور پر جو ہے وہ پکار کر کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن ہمارے پیارے نبی پر آیا، آخری کتاب ہے، ہمارے نبی پیارے آخری نبی ہیں، اس لیے ہمیں
دوسروں کے جانسے میں جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، اور ہمیں خود پر اور ہمارے اپنے نبی پر، اپنے اللہ پر جو ہے وہ بھرپور یقین رکھنا چاہیے کہ ان کی جو ہمارے ذہنوں میں شیطانی چیزیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، ہمیں ان کے حربوں سے باز رہنا چاہیے اور باخبر رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے وہ شرط ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم اسلام سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔